واشنگٹن میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کی منظوری دے دی گئی. یہ خبر ہے اور خوشخبری ہے. کیا کرے آدمی, اس پہ جشن منائے, اور یہ وہ 7 ارب ہے جس پہ آپ نے سود بھی دینا ہے, اور سود جہنم ہے. لیکن آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ منظوری کی صورت میں پاکستان کو $7 ارب قرض کی پہلی قسط یعنی $1 ارب یا $1 ارب 10 کروڑ ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا پاکستان نے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی, اور کل کلاں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اس سے بھی کڑی ہوئی تو وہ بھی پوری کرنا پڑے گی کو. جو صورتحال ان لوگوں نے خود کریٹ کی, اس میں میرا خابر کا جو کیمرے کے پیچھے نوجوان کھڑا ہے, اس ملک کے عوام کا کسی کا کوئی لینا دینا نہیں. اس ملک کو یہاں تک لانے والی پہنچانے والی صرف ایک کمیونٹی ہے, ایک, اور وہ ہیں ہمارے سیاستدان, جو نہ سیاستدان ہیں اور نہ جس نظام کو ہم سارے ان پڑھوں کی طرح جاہلوں کی طرح جمہوریت کہتے ہیں. نہ یہ جمہوریت ہے نہ وہ سیاست ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب کا فرمان ہے کہ اگر یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری, یہ پتہ نہیں آخری, یہ کتنی بار یہ سن چکا ہوں میں کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا. پاکستان کے معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے یوں ہی محنت جاری رکھیں گے. دیکھو بات سنا, نہ یہ آخری نہ یہ محنت. اور ایک بات میں اور بتاؤں, اس دنیا میں, آج کی دنیا میں قرض دیکھیں امریکہ کتنا مقروض ہے. فرق یہ نہیں ہے, جتنا بڑا صنعت کار ہوتا ہے اتنا ہی بینک کے ساتھ اس کے معاملات بڑے گمبھیر ہوتے ہیں, قرض ہوتا ہے. یہ پہچان ہے ایک آدمی کی, انڈسٹریلسٹ کی, آج کی اکانومی میں, کہ اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے, وہ کتنا بڑے سے بڑا قرض لے سکتا ہے. قرض اٹھانے سے بڑا جرم یہ ہے کہ جس ملک کے نام پہ آپ قرض لیتے ہو اس کے عوام کا, اس کے مستقبل کی آپ پرواہ نہیں کرتے, اور لوگوں کو مسلسل دلدل میں دھکیلے جا رہے ہو, اور آپ کے اپنے معاملات جو ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. آخری بات ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف 3 اکتوبر کو لاہور سے لندن روانہ ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی ان کا ارادہ تھا, خبریں بھی چھپیں, لیکن پھر ظاہر ہے پتہ نہیں کس نے کو تعویذ گھول کے پلایا, رک گئے. لیکن بہرحال اب پتہ لگا کہ غیر ملکی کسی ایئر لائن کی پرواز میں ٹکٹ بھی ان کی بک ہو گئی ہے. تو یہ لاہور سے لندن نہیں, یہ بیسیکلی لاہور سے اپنے دیش جا رہے ہیں. یہ جاتی عمرہ وہ میں نے دیکھا ہوا ہے اتفاق سے. امرتسر کا مضافات تھا, میرا اپنا تعلق چونکہ 3 شہروں سے ہے, میرا نہیں میرے بزرگوں کا, مطلب جالندھر, امرتسر, لدھیانہ. تو میں چپا چپا وہاں گھوما ہوا ہوں, کیونکہ ایسٹ پنجاب میں گیا ہی اس لیے تھا کہ اپنا ماضی جان سکوں, وہ جگہیں دیکھ سکوں. ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں لیکن دھرتی کا ٹکڑا تو وہی ہے نا. تو میرے لیے بہت, میں 3 شہروں سے مٹی بھی لے کے آیا تھا جو میرے فارم ہاؤس میں نے مکس کر کے اس میں گلاب لگائے, 3 شہروں سے مٹی لے کے آیا تھا. اچھا بہرحال نواز شریف اسپتالوں کے مالک ہیں, لندن میں اپنا طبی معائنہ. بات سنو, جب تک یہ لوگ موجود ہیں وہ لوگوں کو یہاں علاج نصیب نہیں ہوتا. they cannot afford it. It has become so expensive. مجھے کسی بندے نے کوئی چند دن پہلے باتیں بتائیں, چند ایک چیزیں میں نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھی, کون کون سی دوائی کی قیمت کہاں کہاں پہنچ گئی ہے, اور یہ کون لوگ ہیں. یہ ان کا جاتی عمر ہے. جو ابھی بھی میں امرتسر کی بات کر رہا تھا, اس کے مضافات میں ایک اہمی مضافاتی سی ایک بستی, اور وہاں جو ان کے بزرگ محنت مزدوری کرتے تھے, ان کے لیے بیگم عابدہ حسین نے ایک بار لفظ استعمال کیا تھا, مجھے آج تک یاد ہے, دستکار. اچھا, پھر جاتی عمرہ پاکستان میں بنا, لیکن وہ مرلوں میں نہیں تھا, وہ والا گھر امرتسر کے جاتی عمرے والا, وہ ریکارڈ پہ ہے, آپ جانتے ہوں گے. یہاں بنا وہ, اور اس کے بعد جاتی عمرہ پروموٹ ہو کے لندن پہنچ گیا. وہ اب جاتی عمرہ جائیں گے, وہاں علاج کرائیں گے.
یہ ہے آپ کا ٹوٹل ریلیشن شپ. لیکن ہم بہت ٹھیک لوگ ہیں، پھر انہیں لوگوں کے ہاتھوں ڈسے جاتے ہیں. مومن کے بارے میں کہا کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. جو اتنی بار ڈسے جا چکے ہوں، ان کے مومن ہونے کے بارے میں اگر میں مشکوک ہو جاؤں تھوڑا سا، تو مجھے اس کی اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ.